وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: عذابا نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الأوفي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أخرجوا من مکہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ابن المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی. جب ان کو مکے سے نکالا گیا تو اب اللہ نے حکم جہاد عطا فرمایا. وقال مجاہد والضحاک وغير واحد من السلف ابن عباس وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم. یہ تمام حضرات فرماتے ہیں هذه أول آية نزلت في الجهاد. یہ پہلی آیت ہے جو اللہ نے جہاد کے بارے میں حکم عطا فرمایا. واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ سورت مدنیہ ہے کیونکہ آیت جہاد یا حکم جہاد جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا. مکی زندگی میں اللہ نے حکم نہیں فرمایا. وقال ابن جرير حدثني يحيى بن داود الواسطي قال حدثنا اسحاق بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن مسلم هو البتين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس دن میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا تو حضرت ابو بکر نے اسی دن یہ کہا تھا: خرجوا نبیہم. یہ کیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کو بھی مکے سے نکال دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حضرت ابو بکر نے اسی وقت فرما دیا تھا: لیہلکن. ان لوگوں کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے. جو اللہ کے نبی کو نکالتے ہیں وہ قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. اور اللہ نے یہی فیصلہ فرمایا تھا: ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم مکے والوں پہ عذاب تو اتار سکتے ہیں لیکن ہم ان پر کیسے عذاب اتاریں؟ آپ بھی تو مکے میں موجود ہیں. تو جب حضور گئے تو اب ان پر بھی پھر عذاب شروع ہو گئے. کبھی قحط کا آیا، کبھی بدر میں آیا، پھر ان پر امتحانات شروع ہو گئے. قال ابن عباس فانزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق فرماتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ اب قتال ہوگی. کہ اللہ نے جب اذن دیا ہے جہاد کا تو صاف بات ہے کہ اب اس کی قتال ہو. وروى الإمام أحمد بن إسحاق بن يوسف الأزرق به
وزاد قال ابن عباس وهي افضل آیت نزلت فی القتال، یہ پہلی آیت ہے جو جہاد و قتال کے بارے میں نازل ہوئی. رواه الترمذی والنسائی بالتفسیر من سننیہما وابن ابی حاتم من حدیث اسحاق ابن یوسف وزاد الترمذی ووکیع کلاہما عن سفیان الثوری به. وقال الترمذی حدیث حسن وقد رواه واجد عن الثوری وليس به ابن عباس. وقوله وإن الله على نصرهم لقدير وقادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال. ابو فصل فرماتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہے تو بغیر قتال کے بھی اپنے بندوں کی مدد فرما دے، اللہ چاہے تو مسلمانوں کے دشمنوں کو بغیر قتال کے بھی ہلاک کرنے وہ قادر ہیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ اس طرح بندوں کا امتحان ہو، کھوٹے کھڑے میں تمیز ہو اور جو سچے ہیں ان کے درجات بلند ہو جائیں. ورنہ اللہ تو قادر ہیں، اللہ چاہے تو مچھر سے مروا دے، اللہ چاہے تو ابابیلوں سے مروا دے، اللہ چاہے تو ہوا بھیج کے مروا دے. اس لیے علماء نے بڑی عجیب بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جو چیزیں اللہ نے انسان کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، اب دیکھیں ہوا ہے، پانی ہے، اسی طرح آپ دیکھیں مٹی ہے، یہ سب چیزیں اگر نہ ہوں تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. اور اللہ نے پھر ان کو انسانوں کی ہلاکت کے لیے بھی بنا دیا کہ جو پانی حیات کا ذریعہ تھا اسی پانی میں قوم نوح کو غرق کر دیا، اسی پانی میں فرعون کے لشکر کو ڈبو ڈالا. اور جو مٹی جو ہے ہمارے پیدا ہونے کا ذریعہ تھی اللہ نے قوم لوط پہ اسی کو برسا کے تباہ و برباد کر ڈالا. تو اللہ جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری آزمائشیں تو بھی ہوتی ہیں نا کہ ہم جو اللہ کے نام پہ روٹیاں کھا رہے ہیں ہمارا کتنا پانی ہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هو قادر علی نصر عباده المؤمنین من غیر قتال. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے مومن بندوں کی مدد کر سکتے ہیں بغیر قتال کے بھی قادر ہیں. ولكن هو يريد من عباده يبذلوا جهدهم في طاعته، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری فرما برداری میں جان لگائیں، محنت کریں تاکہ ان کو اجر ملے. كما قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. اللہ نے فرمایا جب کافروں سے مٹھ بھیڑ ہو جائے تو بس ڈر جاؤ، اب گردنیں اڑنی چاہیے کافروں کی، اور جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں تو پھر ان کو باندھ لو، قیدی بنا لو. اب تمہاری مرضی ہے، احسان کر کے چھوڑو یا فدیہ لے کے چھوڑو جب تک کہ جنگ ٹھنڈی نہ ہو جائے. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. اللہ اگر چاہتے تو بغیر قتال کے بھی مدد فرما سکتے تھے، لیکن اللہ امتحان فرماتے ہیں اپنے بندوں کا. والذین انفقوا فی سبیل اللہ فلیضل اعمالهم سیهدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفها لہم. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے، ان کے اعمال ضائع نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں اور ان کے احوال کو درست کر دیتے ہیں، ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرتے ہیں گویا جن کو وہ پہچاننے والے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. اللہ نے فرمایا اللہ کے راستے پہ جہاد کرو، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو عذاب دیں، تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو ذلیل کریں اور تمہاری مدد کریں. اللہ مومنوں کے دلوں کو شفا دینا چاہتے ہیں کہ تم اپنے دل ٹھنڈے کر لو، ورنہ اللہ چاہے تو کوئی چیز بھیج دے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجْعَلَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ نے فرمایا یہ جو ہم نے جہاد لکھا ہے یہ بھی تیرے درجات کی بلندی کے لیے ہے، ورنہ ہم چاہیں تو بغیر جہاد کے، بغیر قتال کے، بغیر لڑائی کے مدد کر دیں.
ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ایسے جنت میں بس حلوے کھاتے ہوئے چلے جاؤ گے جھنڈیاں لگا کر؟ نہیں، امتحان لے گیا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے راستے میں خون دینے والے مجنو کون ہیں اور چوریاں کھانے والے کون ہیں، حجرے مجرے والے کون ہیں، اور اللہ کے راستے میں لڑنے جہاد کرنے والے کون ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارا امتحان کرتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ کون تم میں جہاد والے ہیں، کون تم میں صبر کرنے والے ہیں. اور یہ ہر دور میں ہوا ہے. آپ اپنی صرف تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب جنگ آزادی میں علماء کافر انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے تو یہ تیرے بڑے بڑے جو مخدوم ہیں نا، بڑے بڑے پیٹوں والے پیر، یہ انگریزوں کی جوتے پالش کرتے تھے اور ان کے دربار میں قفاس نامے پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. وہ صفاس نامے ابھی تک پڑے. یہ ساری جگیریں ان کو اسی میں تو ملی ہیں، اور بہن کے باپ دادے کی جگیریں. یہ جتنے بڑے بڑے پیر اور جگیریں ہیں نا، یہ ساری انگریز کی دی. اور اس نے کیوں دی تھی کہ انہوں نے ہمارے علماء کے خلاف فتوے دیے تھے کہ کافر ہیں. اور علماء حق کا یہ عالم تھا کہ دلی کے اور تمام ہند کے چوراہوں میں علماء پھانسیوں پہ لٹکے ہوتے تھے، اور علماء کے چمڑے جو ہیں وہ باقاعدہ نائیوں کو حجاموں کو بلا کے چمڑے ان کے استرے سے اتارے جاتے. ایک طرف علماء حق کا یہ قربانیاں دے رہے تھے اور دوسری طرف حلوے والے سپاس نامے پڑھ رہے تھے. تاریخ ہے، اس میں تو کسی مولوی کی بات نہیں ہے نا. اچھا، اور انگریز اتنا بڑا دانا دشمن ہے کہ 50 سال کے بعد وہ اپنی ہر رپورٹ کو اوپن کر دیتا ہے. آج بھی آپ ان کے میوزیم میں چلے جائیں، وہاں سب انہوں نے اوپن کر دیا ہے کہ ہمارے چمچے کون تھے اور ہمارے غدار کون تھے. سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، ایک ایک نمبر 1 باپ دادا پردادا سب. اللہ اکبر. ولہذا قال ابن عباس فی قوله وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ وَقَدْ فَعَلَ. اللہ قادر ہے. وَإِنَّمَا شَرَعَ تَعَالَى الْجِهَادَ فِي الْوَقْتِ الْأَضْيَقِ بِهِ لِأَنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا بِمَكَّةَ كَانُوا الْمُشْرِكُونَ أَكْثَرُ عَدَدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم مدینے میں دیا، مکے میں نہیں دیا، کیونکہ مکے میں مشرکوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور مسلمان تھوڑے تھے. وَلَوْ أَمْرَ الْمُسْلِمُونَ وَقَلَّ مِنَ الْعَشْرِ بِقِتَالِ الْبَاغِينَ شُقَّ عَلَيْهِمْ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے تو مومنوں پہ یہ حکم بڑا بھاری گزرتا. وَلِهَذَا لَمَّا بَايَعَ لِلْيَسْرَبَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا رِيفًا وَسَمَارِينَ قالوا يا رسول الله لا نميل ولا أهل الوادي من أهل منا ليالي منا فنقتلهم. اب جب مدینے والے لوگوں نے آ کے بیعت کی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی، اس کو کہتے ہیں بیعت العقبہ. بیعت العقبہ جو ہے نا، یہ عقبہ مینا میں ہے جہاں آپ کنکریاں مارتے ہیں نا، جمرۃ العقبہ. تو یہ عقبہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں، وادی کا نام عقبہ ہے. تو یہاں مدینے کے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے چوری چوری حضور کے ہاتھ میں بیعت کی، اور اس وقت صرف 7 آدمی تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا. انہوں نے جا کے مدینہ منورہ میں قرآن کا مدرسہ کھولا، قرآن کا درس شروع کیا، اور اگلے حج پہ 80 آدمی لے کے آئے جنہوں نے حضور کے ہاتھ میں بیعت کی. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ. اللہ عجیب بات ہے. آپ دیکھیں گے، آپ پڑھیں نا اسلام کی تاریخ کا، آپ کے پاس وقت نہیں ہے نا. مشکل تو یہ ہے نا جی، مسلمان کے پاس ڈرامہ دیکھنا ہے، فلمیں دیکھنی ہیں، 200 چینل ہے، ٹائم ہی نہیں ہے نا. اس میں مصروف ہے بیچارہ. اس کے بعد اس نے جھوٹ بولنا ہے، فراڈ کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، ڈاکہ مارنا ہے، قتل کرنا ہے، عزتیں لوٹنی ہیں. مسلمان کے پاس ٹائم نہیں ہے نا کہ حضور کی سیرت کا مطالعہ کر سکیں. مدینے والے ہیں اور یہ پہلی بیعت ہے، لیکن دیکھیں اللہ نے مدینے والوں کو کیا شان دی.
جب بیعت ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا حضور ہماری ایک درخواست ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مکہ چھوڑ دیں، مشرکین مکہ جو ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں، آپ مدینہ منورہ آ جائیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی آل اولاد، اپنا من تن دھن سب محمد مدنی کے قدموں پہ قربان کریں گے۔ یا رسول اللہ یہ ہمارا وعدہ ہے اور آپ سے ہم ایک وعدہ لیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اپنی جان، اولاد، مال، باغ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے محمد مدنی تیرے قدموں میں ہم قربان کر دیں۔ اب آپ ایک وعدہ فرمائیں ہمارے ساتھ۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا بات؟ دیکھو کیسے مدینے والے سمجھدار ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا جو شہر ہے وہ کائنات میں سب سے افضل ہے، حتیٰ کہ ان کے نزدیک تو مکے سے بھی افضل ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ کے اصحاب نے کہ حضرت مکہ کی شان تو بہت بڑی ہے اور آپ کہتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے۔ فرمایا بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ساری دنیا کے شہر جو ہیں وہ تلوار سے فتح ہوئے ہیں، ایک مدینہ تو ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے درخواست کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک وعدہ آپ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کیا وعدہ؟ فرمایا جب مدینے آ جانا تو پھر ہمیں چھوڑ کے نہ جانا۔ حضور بھی جوش میں آ گئے، فرمایا فیکم احیا و فیکم اموت، مدینے والوں اگر اللہ نے مجھے اجازت دی مدینے آنے کی، میں زندہ بھی تمہارے ساتھ اور موت بھی تمہارے ساتھ۔ اور نبی کا وعدہ پورا ہوا کہ اللہ۔ اسی طرح جب جنگ حنین کے موقع پر یہ جو آج کل مشہور ہے نا جہاں بڑا عمرہ کرتے ہیں جعرانہ، یہ ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے جعرانہ۔ جنگ حنین کے بعد، محاصرہ طائف کے بعد رحمت دو عالم نے اسی جگہ کئی دن اور راتیں قیام فرمایا، اور یہی وہ کنواں مبارک کھودا گیا جس کا پانی کڑوا تھا، اور حضور کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لشکر بہت بڑا ہے اور پانی کی تکلیف ہے، اور ہم نے جو کنواں کھودا ہے اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ کڑوا ہے، پانی پینے کے قابل نہیں۔ حضور پاک تشریف لے آئے اس کنویں پر، ابھی بھی وہ کنواں وہ جگہ موجود ہے، اب پانی تو نہیں رہا لیکن جگہ موجود ہے۔ حضور کنارے پہ بیٹھے، فرمایا کہ ایک ڈول کھینچو پانی کا۔ صحابہ نے ڈول کھینچا، آپ نے کچھ پڑھا بھی اور اپنا لعاب دہن مبارک بھی اس پانی میں ڈالا، اور فرمایا اس پانی کو ڈال دو کنویں میں۔ کنویں میں ڈالا گیا، حضور نے فرمایا اب ڈول کھینچ کے پیو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ایسا ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہم نے پہلے کبھی نہیں پیا۔ تو یہ شرف جو ہے یہ بھی اسی مقام جعرانہ کو حاصل ہوا ہے، اور اس جنگ میں پہلے بڑی پریشانیاں آئیں، بڑی تکلیف آئی، لیکن انجام اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور بڑا مال ہاتھ آیا، ہزاروں بکریاں اور اونٹ اور مال اور دولت اور اموال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے حضور کے سامنے۔ اور یہی وہ موقع ہے جہاں ایک روایت میں ہے بی بی حلیمہ اور ایک میں ہے کہ نہیں بی بی صوفیہ، وہ وہاں آئی حضور کی خدمت میں، اور حضور نے چادر بچھا کے دی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں بندے قیدی کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دیا۔ اس کا مال بھی واپس کر دیں، آپ نے فرمایا واپس کر دو۔ فلاں قیدی کو چھوڑ دیں، فرمایا چھوڑ دیا۔ فلاں کو چھوڑ دیں، فرمایا چھوڑ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، کون ایسی عورت ہے جو کہتی ہے حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو کہتی ہے حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے، انکار نہیں کرتے۔ تو حضور نے فرمایا یہ میری ماں ہے، مجھے دودھ پلایا تھا، اس کا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ تم تو اپنی ماں کو ماشاءاللہ جوتے مارتے ہو، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو،
انا للہ و انا الیہ۔ آج کل کے نوجوانوں سے پوچھو نا تو ہمدردی کر کے وہ کہیں گے سب سے بڑے احمق اگر کائنات میں ہے تو میرا باپ اور میری ماں۔ باقی سچی بات کرتے ہیں، احمق نہ ہوتے تو ایسے بدبخت کو پیدا کرتے۔ احمق تو ہے نا کہ ایسا نالائق پیدا ہوا ان سے۔ وہ بات ہی کرتے ہیں لڑکے، پہچانا صحیح ہے انہوں نے اپنے ماں باپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چونکہ تازہ فتح ہوا تھا تو حضور نے مکے کے جو بڑے بڑے سردار مسلمان ہوئے تھے سب کو، کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 50 اونٹ، سب کو دے دیے۔ مدینہ منورہ کے کچھ نوجوان صحابہ جو تھے وہ جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا کمال کی بات ہے کہ سیوفنا تقطر دماءنا، ابھی تک تو ہماری تلواروں سے خون بھی خشک نہیں ہوا ہے، یہ کل مسلمان ہوئے اور ان کو حضور 100 اونٹ اور 200 اونٹ دے رہے ہیں، اور اگر اسی طرح حضور دیتے گئے 200 اونٹ اس کو دے دو، 100 اس کو دے دو، 200 اس کو، تو بچے گا کیا ہم غریبوں کے لیے؟ حضور کو خبر لگی، حضور نے حکم دیا کہ سب صحابہ کو جمع کرو۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ مدینے والوں کو بھی پتہ لگا کہ ہمارے نوجوانوں نے ایسی بات کی ہے اور حضور کو شکایت پہنچی۔ جب سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے تو مدینہ منورہ کے انصار کے سردار جو تھے حضرت سعد کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ حکم فرمانے سے پہلے میری ایک درخواست ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں بھی پتہ لگا ہے کہ چند نوجوانوں نے ایسی بات کی ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کے ذمہ دار سارے مدینے والے نہیں ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، جذبات میں آ کے بات کہہ بیٹھے ہیں، تو ہم مدینے والے ان کی وجہ سے معافی چاہتے ہیں۔ حضور کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا کہ بات سنو، یہ مکے والے سردار لوگ ہیں، ان کو عزت کا اور فخر چاہیے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی تعریف قلب کے لیے میں نے ان کی اتنی مدد کی ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم ذلیل ہو گئے، ان کی تعریف قلب کے لیے میں نے ان کو دیا ہے۔ اور اس کے بعد کیسی بات کی میرے محبوب نے جو قیامت تک کے لیے یادگار ہے۔ حضور نے فرمایا مدینے والوں بات سنو کہ جب ہم حنین سے روانہ ہوں گے مکے والے اونٹ لے جائیں گے، مدینے والے تو محمد لے جائیں گے۔ اما رضی تم بہذا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ سب نے کہا رضینا 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 یا رسول اللہ، حضور ہم راضی ہیں، ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم تو اللہ کے نبی کے ساتھ واپس جائیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو میرے لیے کیا مشکل ہے، میں تو ابابیلوں کے ذریعے چاہوں تو ابرہہ کو مرا ڈالوں، میں مچھر سے چاہوں تو نمرود کو مروا ڈالوں، میں پانی سے چاہوں تو فرعون کے غرور کو خاک میں ملا ڈالوں، میں اگر پتھروں سے چاہوں تو قوم لوط کو ہلاک کر ڈالوں، میرے لیے کیا مشکل ہے۔ لیکن ہم نے یہ امتحان رکھا ہے کہ دیکھیں تم کتنے کھرے کھوٹے ہو، تمہارا کھرا کھوٹا ہونا نکلا ہے، ورنہ اللہ تو ہر بات پہ قادر ہے۔ اب جناب جب آئے وہاں بیعت کی انہوں نے مدینے والوں نے، وقانونی فن و سمانینہ تا 80 سے کچھ اوپر تھے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب مکے والوں کو بھی ذرا طاقت مل گئی، یہاں جو مسلمان تھے کہ بھی اب 80 آدمی تو ماشاءاللہ مدینے سے بھی آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لا نبی رضا اہل البادی یعنون اہل منا لیادی من ابرکتهم، وقال رسول اللہ ذنی لم عمر بہذا، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دے دیں تو اب تو ہمارے پاس بھی طاقت ہے نا، اگر ہم منا کی راتوں میں قریش پہ حملہ کر دیں اور ان کو قتل کر ڈالیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھے حکم نہیں ملا جہاد، مکے میں حکم نہیں ملا، ہم تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فلما بغى المشركون وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه شطرا بل شطر وطر فذهبوا من طائف نمشي وآخرون إلى المدينة۔ اس کے بعد جب قریش نے بغاوت کی، حد سے نکل گئے اور اپنے پیغمبر کو بھی مکے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا اور پھر مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیں، حضور کے صحابہ کو تتر بتر کر دیا، شطر مدر عربی میں کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو ایسے تتر بتر کر دینا کہ کوئی حبشہ گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا۔
وآخرون فلما استنفروا بالمدینة ووافاهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتمعوا علیہ، جب مدینے میں میرے مدنی پہنچ گئے صحابہ بھی جمع ہو گئے، وقاموا بنصرہ، آپ کی مدد پہ تیار ہوئے، وصارت لهم دار اسلام وما کرنا، اب ان کو اللہ نے ایک مدینہ پاک دار اسلام بھی عطا فرمایا۔ اللہ نے گویا مدینہ ان کے لیے ایک قلعہ بنا دیا، یلجؤون الیہ، کہ جو بھی اسلام لائے مدینے آئے۔ شرع اللہ جہاد الاعداء، اب اللہ نے حکم دیا کہ جہاد کرو۔ فقالت هذه الآیت اول ما نزل فی ذلک، سب سے پہلی آیت جو جہاد میں نازل ہوئی یہ آیت تھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر۔ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، قال ابن عباس اخرجوا من مکہ الى المدینہ بغیر حق، کہ مکہ سے مدینے ان کو نکالا گیا بغیر جرم کے، کوئی وجہ ہی نہیں۔ مراد کون ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا جرم کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ ایما کان لا قوم فی ساتھ نبا کان ثم الا انه وحد اللہ وعبدوه لا شریک له، یعنی ان کا جرم کیا تھا؟ یہی کہ اللہ کا نام لیتے ہیں، کہ خدا کا نام لیتا ہے اکبر اس زمانے میں، کہ اللہ کا نام لیتے ہیں، توحید کا اعلان کرتے ہیں، اور ان کا کیا ظلم تھا؟ وهذا استثناء منقطع مثل نوافی نفس الامر، واما عند المشرکین فانه اکبر الذنوب، مشرکین کے نزدیک تو توحید بہت بڑا گناہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا نام لینا تو کوئی گناہ نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کما قال تعالی یخرج الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وقال تعالی في قصة أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ اصحاب الأخدود، جنہوں نے بڑی بڑی خندقیں بنا کے ان میں آگ جلا کے مسلمانوں کو ڈالا اور خود اوپر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے۔ مسلمان بننا ہے تو پھر آگ کے دریاؤں سے گزرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا وما نقموا منہم، کیوں انہوں نے بدلا لیا؟ یہی کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ولہذا لما كان المسلمون في بداية الخندق يقولون، اسی لیے مسلمان جب خندق کھود رہے تھے مدینہ منورہ میں تو وہ بھی یہی کہتے تھے اللہم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا وانزل السکینۃ علینا، میرا اللہ اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے، نہ ہم خیراتیں کرتے، نہ نمازیں پڑھتے، مہربانی کر کے اپنی طرف سے ہم پر رحمت اتار، وثبت الاقدام الا کینا، جب ہمارا مقابلہ ہو کافروں سے تو ہمیں ثابت قدم فرما۔ ان اللہ قد بغوا علینا، کافروں نے زیادتی کی ہے، اذا ارادوا فتنة ابینا، وہ اگر ہمیں اسلام سے نکالنا چاہیں تو ہم انکار کرتے ہیں، ابینا ابینا۔ فرافقهم رسول اللہ یقول معهم آخر كل کافیۃ فاذا قالوا اذا ارادوا فتنة ابینا ابینا، اگر وہ ہمیں کافر بنانا چاہے تو ہم انکار کرتے ہیں۔ حضور اپنی آواز کو بلند کر دیتے تھے کہ ہم آج اعلان کر رہے ہیں کہ تم اگر ہمیں چاہو اسلام چھوڑ دیں تو ہم بالکل انکار۔ ثم قال تبارک وتعالی ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لولا ان يهلك قوم من قوم، یہ اللہ کا نظام ہے کہ ایک قوم کو دوسری قوم سے روکتے ہیں، ويكف شرور الناس من غيرهم بما يخلقه ويقدره من الاسباب لفسدت الارض والاهلك القوي الضعيف، اگر ایک دوسرے کو روکنے کی قوت نہ ہوتی، جہاد نہ ہوتا تو ہر طاقتور غریبوں کو کھا جاتے، غریبوں کا نام مٹا دیتے۔ لہدمت صوامع، صوامع کہتے ہیں یہ نصرانیوں کے تقیے کہلاتے تھے، یعنی خاص عبادت خانے۔ وہی المعابد الصغار للرہبان، ان کے بڑے بڑے جو راہب تھے ان کے لیے چھوٹے چھوٹے عبادت خانے تقیے بنائے جاتے تھے۔ اس کے بعد جناب کا ذکر بحث کیا تو ابو العالم وضاحت ہوئی ہے وقال علیہ معابد الصابئین، بعض نے کہا سلام کہتے ہیں صابئیوں کی عبادت، بعض کہتے ہیں سلام المجوس، مجوسیوں کی عبادت خانے۔ وقال مقاوی البیوت التی الطرق، راستے پہ بناتے تھے، وہ بیا اوصابنہا، اور بیا جو تھے بڑے بڑے کنیسے، بڑے بڑے عبادت خانے۔ اکثر عابدین فیہا والنصارى ایضا، یہ بھی نصرانیوں کے تھے۔ قال ابو العالیہ وقتادہ والضحاک وسلم مقاتل حیان وحسین وغیرہم،
وقال جبیر مجاہد وَإِنَّهَا كَنَائِسَ الْيَهُودِ یہودیوں کے کنیسہ فقصد من حدث بعض انها كنائس اليهودي فبجاءت انما قال هي الكنائس والله اعلم. مانا یہ ہے کہ جو اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تو نہ کوئی عبادت خانے بچتے، نہ کوئی مذہب بچتا، نہ کوئی دین بچتا. وصلوات ومساجد قالوا في بعض صلوات الكنائس، اس سے مراد بھی وہی کنیسے ہیں. فقضا قال كما ذهب وتبع انها كنائس اليهود، یہودیوں کے کنیسہ ہیں. یہودی اپنے عبادت خانوں کو صلوات کہتے تھے. فقصد من حدث بعض انها كنائس النصارى وقال ابو العلاء الصلوات معابد السابقين. وقال ابن ابي جهل الصلوات مساجد لاهل الكتاب اهل الاسلام بالطرق، یہ اہل کتاب مسلمین، اور مساجد جو ہیں وہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں. یذکر فیہا اسم اللہ کثیر، جن میں اللہ کا بڑا ذکر ہوتا ہے. وقت کی ضمیر پہ کوئی دیا مثال انہا اقرب المذکورات. بعض علماء فرماتے ہیں یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، یعنی ان تمام عبادت خانوں میں. اور بعض کہتی ہیں کہ ضمیر اقرب المرجع صرف مسجد میں ہے، کہ مساجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وقال الزهاق الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال ابن جرير الصواب هدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود وهي كنائسهم. کہ هدمت صوامع، صوامع کہتے ہیں جو نصرانیوں کے بڑے بڑے ہوتے تھے نا، پنڈت راہب، ان کے خاص تکیے بنے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے جن میں وہ عبادت کرتے تھے. آج کل جیسے نصرانیوں کا ہے نا گرجے کہلاتے ہیں، اب ہر جگہ ہوتے ہیں ان کے. اچھا ویسے خدا کی شان ہے کہ ان کا نام بھی عجیب ہے. نام رکھا ہے نا گرجا، اس کو آہستہ آہستہ کہو تو کیا مانا بنے گا؟ گر یا اس کو ذرا آرام سے کہو نا، کبھی گر یا انشاءاللہ گر جائے گا، فکر نہ کریں، گرے گا ہی گرے گا، وقت آ گیا ہے. یہ تو آخری بھڑک ہے جو ہمیں دکھا رہے ہیں. بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے، جب دیے میں تیل ختم ہو نا تو آخری وقت وہ بھی ایسے بھڑکتا ہے. یہ بھی ان کی آخری بھڑک پھڑک ہے، اندر سے معاملہ ختم ہے، بالکل ختم انشاءاللہ. وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے کہ اللہ ان کی قوتوں کو نیست و نابود کر دے. یہ تو دور ہے، آپ دیکھ لیں گے. نام آخر اونچا ہوگا تو اللہ کا ہوگا. الحق کو یعلو ولا یعلا. اب جناب مسلمان مساجد جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہیں. لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب. وقال بعض العلماء هذا ترك الأقل للأكثر إلى أن انتهى المساجد أكثر بعض وأكثر بعض وهم ذو القصد الصحيح. بعض علماء فرماتے ہیں یہ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے. کیا معنی؟ سوا میں بیع صلوات مساجد سب سے اعلیٰ مساجد. پہلے ادنیٰ کا ذکر آیا اور بعد میں اعلیٰ کا ذکر آیا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا صلى الله عليه وقول ان اللہ لقوی عزیز و قوت العزت قوی بھی ہیں، غالب بھی ہیں. وبقوت خلق كل شيء وقدره تقديرا، ان کی قوت ہے کہ ساری مخلوق کو پیدا کیا. وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب. اللہ غلبے والے ہیں، عزت والے ہیں، کوئی ان پہ غالب نہیں آ سکتا. بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه. اللہ کے آگے ہر چیز عاجز ہے، ہر چیز محتاج ہے. ومن كان القوي العزيز ناصره، جس کی مدد کرنے والا قوی بھی ہو غالب بھی ہو، آخر اس نے کامیاب ہونا ہے. وهو المنصور وعدوه المقهور كما قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وقال تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز والله أعلم. اللہ اکبر. اگر ایک خاتون مدینے سے مکے آتے ہوئے احرام نہیں باندھا کیونکہ وہ حیض میں تھی، یہ مسئلہ اگر آپ مدینہ منورہ پوچھتے یا پہلے پوچھ لیتے تو مسئلہ سمجھ لیں کہ عورت اگر حیض میں ہو احرام باندھ سکتی ہے. عورت کا احرام ہوتا کیا ہے؟ عورت کو چاہیے کہ اگر حیض میں ہے اور میقات پہ آ گئی ہے غسل کرے گی اور جو کپڑے ہیں وہی رہیں گے اور لبیک پڑھے گی، نماز نہیں پڑھے گی. جب مکہ میں آئے وہ سمجھے میں احرام میں ہوں، جتنے دن حیض رہے گا پابندی کرے، خوشبو نہ لگائے، بلا ضرورت کنگھی ونگی نہ کرے، خاوند کے ساتھ بے تکلفی نہ کرے. جس دن حیض بند ہو جائے غسل کرے، طواف کرے، صفا دوڑے، بال کٹائے، عمرہ مکمل ہو گیا. اس نے احرام کیوں نہیں باندھا؟ حیض کی حالت میں احرام باندھ سکتی. اب لازم ہے اس کے لیے کہ عمرہ قضا کرے اور ایک بکری بھی دم ادا کرے. اگر جانا ہے تو اس کا ذمہ دار شریعت تو نہیں ہے اپنی ڈیٹ تبدیل کروانے. کہتے جی کہ حرم میں ظہر کا وقت جو ہے 12:17 پہ ہے، اس سے 10 منٹ پہلے زوال ہو جاتا ہے. اگر ایک آدمی نے طواف کے 4 چکر کر لیے اور وضو ٹوٹ گیا، چھوڑ دے. وضو کر کے جہاں چھوڑا ہے وہاں سے باقی چکر پورے کر لے، طواف مکمل ہو گیا. ایک دفعہ احرام باندھ کر ایک احرام میں زیادہ عمرے کر سکتے ہیں. ایک احرام کا کیا معنی؟ آپ آئیں گے، طواف کریں گے، صفا دوڑیں گے، بال کٹوائیں گے، احرام ختم ہو گیا. چادروں کا نام احرام نہیں ہے. یہی تو جہالت ہے، لوگوں نے بنا رکھا ہے احرام احرام احرام. کیا احرام؟ احرام نیت کا نام ہے. احرام سے نکلنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ چادر پھینک دو تو آپ احرام سے نکل گئے. احرام سے نکلنے کا معنی ہے بال منڈانا. جب تک بال نہیں منڈاؤ گے، لاکھ دو چادریں باندھے پھرو، آپ احرام سے نہیں نکلے. جب آپ نے سر منڈا دیا تو ایک عمرہ آپ کا ختم ہو گیا. اب اگر دوسرا عمرہ کریں گے پھر میقات پہ جائیں گے. میقات پہ جانے کے بعد پھر آپ نیت کریں گے، پھر مکے آئیں گے، طواف کریں گے، صفا دوڑیں گے، پھر اس طرح پھروائیں گے، بال ہوں یا نہ ہوں. کہتے جی کہ مرشد کا پکڑنا ضروری ہے. ہاں موجودہ دور میں تو ضروری ہے کیونکہ یہ فتن کا دور ہے، لوگ بھٹک رہے ہیں. کوئی تو ہو نا جس کی آدمی پابندی کرے، بات مانے، اس کے کہنے پہ چلے. لیکن شرط یہ ہے کہ مرشد ہو، مرشد خود گمراہ نہ ہو. مرشد مانا یہ ہوتا ہے ارشاد کرنے والا، مدنی سرکار کا رستہ دکھلانے والا. جو خود رستے پہ نہ ہو تو تمہیں کیا رستہ دکھلائے گا؟ بس مرشد پکڑنے میں ایک احتیاط کرو کہ کیا وہ بندہ صحیح معنی میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا پابند ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کے اعمال جو ہیں وہ سنت کے مطابق ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں. ایک بندہ ایک پیر کے پاس آیا، 2-4 دن رہا. اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت ہے، میں جا رہا ہوں. میں بھائی کیسے آئے، کیوں جا رہے ہو، کیوں آئے تھے، تم نے تو بتایا ہی نہیں. اس نے کہا حضرت سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے لیے پیر ڈھونڈ رہا ہوں. آپ کا نام سنا تھا کہ آپ بھی پیر ہیں، بزرگ ہیں، مرشد ہیں، شیخ ہیں، تو میں آپ کے پاس بھی آیا تھا. لیکن اب میرا دل نہیں چاہتا آپ سے بیعت ہونے کو.
آپ نے فرمایا کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کل آپ جب مسجد میں داخل ہوئے تھے عصر کی نماز میں، آپ نے بایاں پاؤں پہلے رکھا اور دایاں پاؤں بعد میں رکھا، تو میں نے اسی وقت سمجھ لیا یہ مرشد نہیں، یہ جاہل ہے، جس کو محمد مدنی کے اللہ کے گھر میں جانا نہیں آتا ہے تو ہمیں کہاں جنت میں لے جائے گا؟ تو نے کہا جی السلام علیکم، ایسا جاہل پیر مجھے نہیں چاہیے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو دیکھو۔ ولایت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کاریں اس کی بہت ہوں، پیٹ بڑا ہو، گردن موٹی ہو، بڑے بڑے گورنر اس کے دروازے پہ بیٹھے ہوں، یہ ولایت نہیں ہوتی۔ ولایت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا دوست، اور اللہ کا دوست کون ہوگا؟ جو غلام اور متبع ہوگا محمد مصطفیٰ کا، وہ ہوتا ہے ولی اللہ۔ ولی اللہ کا کیا معنی؟ اللہ کا دوست ہو، اللہ کا دوست اور شام کو گھر میں بھنگ چلتی ہو اللہ کا دوست اور گانے بجانے ہوتے ہو اللہ کا دوست اور کبھی حجرے میں کبھی مجرے میں ہو اللہ کا دوست اور قوالیاں اور گانے اور دھمال ہوں، تو کیا یہ اللہ کے دوستوں کا یہی کام ہوتے ہیں؟ بس یہ دیکھ لو کہ اگر صحیح معنی میں وہ پیر ہے، صحیح معنی میں مرشد ہے، اس کے پاؤں کا جوتا بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم تو ان مداریوں کو نہیں مانتے جو زبردستی گدیوں پہ وارث بن کے چمٹ کے مجاور بن کے بیٹھ گئے۔ ان لوگوں کو گدیاں جو ہے ملی ہیں کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، کہاں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، اور کہاں نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، اور کہاں عبد القادر، اور کہاں موجودہ دور کے جاہل مجاور جو لوگوں کی عورتوں سے مٹھیاں بھرواتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ایسے لوگوں سے بچیں، باقی صحیح آدمی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تعلق اختیار کرو، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو، ان کے ذریعے اصلاح ہوتی ہے، ان کے ذریعے ہماری روحانی بیماریوں کے علاج ہوتے ہیں۔ کہتے جی کہ گوہر شاہی فتنہ اٹھا تھا، اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹی۔ ان کا ایک اخبار جو ہے وہ جاری ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی بچائیں گے۔ وہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، وہ نبوت سے بھی آگے اپنے کلمے بھی اس نے شروع کروا دیے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اللہ فتنوں سے بچائے۔ مجھے نہیں پتا جی رحمت اور رحم میں کیا فرق ہے، آپ خود لغت اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی مسئلہ ہو تو بتاؤ نا، اب یہ حالت کا کیا علاج؟ اب اتنا بڑا سوال پڑھوں لوگ کھڑے رہیں۔ ہمارے ملک کے مسلمان جو ہے قرآن کو پڑھتے ہیں بغیر معنی کے، میرا بھائی بغیر معنی کے پڑھنے میں بھی قرآن کا ثواب ہے، قرآن میں نظر کرنا بھی ثواب ہے۔ قرآن کا ایک لفظ جب پڑھو گے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ گر جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لا تقل الف لام میم حرف، آپ نے فرمایا الف لام میم کو حرف نہ سمجھو، بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ تو تلاوت کتاب چاہے معنی نہ بھی آئے ثواب ہے۔ اب اس کا کیا معنی ہے کہ جس کو ترجمہ نہ ہے باقی قرآن تم چھڑوانا چاہتے ہو؟ ماشاءاللہ اچھی نصیحت کر رہے ہو بھائی۔ اور اللہ کے بندے ان کو لے آؤ جو پڑھتا ہی نہیں، بدبخت جو پڑھ رہے ہیں خدا کا شکر کرو، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو ترجمہ پڑھنے سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ کہتے جی کہ نماز جنازہ کے آخر میں سلام دونوں طرف، اور اسی پہ دین اٹک کیا ہے۔ ہاں بڑا مسئلہ ہے، کیا ہوگا؟ خدا کے بندے 2 سلام بھی جائز ہیں، ایک بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک طرف کر لو جائز ہے، 2 طرف کر لو جائز۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں دونوں طرف کرو، حنابلہ کے نزدیک ایک طرف ہے۔ امام صاحب کو میں نے آپ کو بتایا نا، وہ دیکھتے ہیں کہ جتنے لفظ نیکی کے کلمات اسلام کے دین کے بڑھیں گے ثواب بڑھے گا یا کم ہوگا؟
باقی ایک سلام سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ اچھا حنابلہ کیا ہے، ان کا بھی عشق رسول ہے، وہ کہتے ہیں فرض میں تو دونوں سلام والی حدیث پہ عمل کر لو، جنازے میں ایک سلام والی حدیث پہ عمل کر لو تاکہ حضور کی دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ مقصد تو دونوں کا عشق ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں جب وہاں 2 سلام کہیں یہاں بھی 2 سلام کہو، جتنے دفعہ لفظ بڑھیں گے اتنی نیکیاں بڑھیں گی۔ مقصد دونوں کا خیر ہے، بلا وجہ نہ لڑاؤ حضور کی امت کو۔ میں اپنی نظر کو بچانے کی بڑی کوشش کرتا ہوں، لیکن غیر عورتوں پہ نظر پڑ جاتی ہے۔ یہ تمہارے دل میں جو احساس پیدا ہوا ہے نا، انشاءاللہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اور شریعت کے حکم پہ عمل کریں کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھیں۔ اتفاق سے پڑھے، اگر بڑی عورت ہے تو سمجھو میرے ماں کے درجے میں ہے، ہم عمر ہے تو سمجھو میری بہن کے درجے میں ہے، چھوٹی ہو تو سمجھو کہ میری بیٹی کی حیثیت میں ہے۔ اور دل میں یہ بھی خیال کرو کہ اگر میری آنکھیں لوگوں کے چہروں پہ پڑ سکتی ہیں تو میری ماں بہن کے چہروں پہ بھی ضرور پڑے گی۔ بدلہ تو ہوگا نا، دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ اور بعض اولیاء اللہ نے ایک عمل لکھا ہے، اللہ عالم، میں تو بدکار آدمی ہوں، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر آدمی صحیح معنی میں بڑے غور خوض توجہ کے ساتھ 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کلمہ 7 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ لے اور دل میں یہی دعا کرے کہ اللہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تیرے ہاتھ، اور یہ نیت کرے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھ اور میری نظروں کو بھی، میرے زبان کو بھی، میرے پاؤں ہاتھوں کو بھی، میرے سارے بدن کو گناہوں سے بچا لے، تو اللہ کی رحمت سے چند دنوں میں انشاءاللہ اللہ اس کی ہدایت کے فیصلے فرما دیں گے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کلمہ مبارک جو ہے حضور نے فرمایا کنز من کنوز الجنت، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو بہرحال پڑھیں انشاءاللہ، لیکن نیت بھی تو ٹھیک ہو نا۔ سونے سے پہلے مجھے بڑے غلط قسم کے خیالات آتے ہیں، فلم دیکھ کے سو گے تو خیالات اچھے کیسے آئیں گے؟ تو قرآن پڑھ کے سو، مجالے غلط خیالات آئیں۔ جب سونے کا وقت آئے وضو کر لو، 2 رکعت نماز پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، آخری قل اللہ احد قل الفلق قل الناس پڑھو اور سو جاؤ۔ دیکھو مجالے گندے خیالات آئیں۔ تم تو فلم چل رہی ہوتی ہے اور وہ چل رہی ہے، یہ سو رہا ہے، تاکہ جب آنکھ کھلے چلانی نہ پڑے، پہلے چل رہی ہو۔ تو پھر میرا بھائی جو دیکھو گے وہی خیال آئیں گے۔ ہمارے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، قرضدار بھی تنگ کرتے ہیں، قرضے والوں کا حق ہے اور ان کو تنگ کرنے کا حق ہے، شریعت میں حق والا تنگ کر سکتا ہے، لیکن ایک تو آپ نیت کریں قرضے کی ادائیگی کی، اور دوسرا استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کی کثرت کریں، یعنی جتنا ہو سکے، وضو ہے نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دن رات 5000 10,000 استغفار ہو جائے، دیکھیں انشاءاللہ ایسے اڑ جائے گا قرضہ کہ کہاں ہے کدھر گیا۔ تو عورتیں صحیح پردہ کر کے مسجد الحرام میں نہ آئیں، ان کو روک دیا جائے داخلے سے، تو یہ روکنا تو شوہر کا کام ہے، بیوی کو روکے، باپ کا کام ہے، بیٹی کو روکے، بھائی کا کام ہے، بہن کو روکے، لوگوں کا کام ہے، لوگ ڈنڈے سے روکیں۔ نہیں، کوئی عقل کرو نا، تم اپنی بیوی کو نہیں روک سکتے ہو، تمہاری بیوی کو لوگ روکیں؟ عجیب آدمی ہو بھائی، یعنی ہر کام لوگ کریں، خود حضرت نہیں کر سکتے، کرے بھی کیسے؟ خود تو جوتا اٹھاتے ہیں، روکے کیسے؟ آج تو شوہر ایسے ہوتے ہیں بیوی کے پیچھے ایسے جا رہے ہیں جیسے یتیم بچے نہیں جاتے پیچھے،
جو باہر رہا ہے اکڑ کے اور مجھے دیکھو بیوی کے سامنے بھیگی ہے. یس سر, یس میڈم. جس دن سے تو نے شریعت چھوڑ دی اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے. تم نے اسلام چھوڑا اللہ نے ذلیل کر دیا. جوتے اٹھاؤ عورتوں, چلو. اور جب تم دین محمد پہ قائم تھے دارا اور سکندر تیرے جوتے اٹھاتے تھے. جب تم نے خدا کو چھوڑ دیا خدا نے بھی ہمیں چھوڑ دیا. اس کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ میں جہاز میں تھا, میرے اوپر چائے گر گئی, بدن جل کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. چائے گر گئی تو گر گئی, کیا ہو گیا؟ کہتے کہ امام صاحب تو کہتے رہتے ہیں بیچارے کے صفحے درست کرو, لوگ نہیں کرتے تو اللہ ہدایت دے. جب امام کا کہنا نہیں مانتے مولوی مکی کا مان لیں گے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو آدمی بچے پہ مارے. کہنا ہی ہوتا ہے بھی صفحے ٹھیک کرو. نہیں مانتے نہ مانے. سنت صدیقی ہے, کوئی سنت صدیقی نہیں, کسی جگہ نہیں. ایسے جاہلوں نے ایک روایت بنائی ہوئی ہے کہ ابو بکر نے چومے تھے, نہ سیاستہ میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے. ایک آدمی غازی بھی ہے, نمازی بھی ہے, امانت دار بھی ہے, لیکن 11ویں میں پڑا ہوا ہے, تو اس کی نمازوں کا کیا فائدہ جو اہل بدعت ہے. اہل بدعت جو ہے وہ تو اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اپنی ساری باتیں میں ضائع کر بیٹھتے ہیں بیچارے. دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے اور سنت پہ چلائے. رکنی امانی پہ ہاتھ لگائیں, بوسہ نہ دیں. کہتے ہیں کہ بعض لوگ احرام باندھ کے فوٹو اترواتے ہیں, کیا کریں بیچارے, پیچھے والے مانیں گے نہیں نا کہ تو مکے گیا تھا. تو کوئی ان کو بھی دستاویزی ثبوت ساتھ رکھنا ہے نا. وہ کیسے مانے گے کیسا شریف آدمی جیسے علاقہ تنگ ہے مکے کیا کر گیا تھا, وہ بیچارہ فوٹو لے جاتا دیکھو میں گیا تھا. بعض تو شیطان کے ساتھ کھڑے ہو کے کھنچواتے ہیں تاکہ اپنا رشتہ مضبوط ثابت کر سکیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مقروءہ ہے, بیٹھے رہیں, تلاوت کریں, قرآن پڑھیں بس. اللہ علیہ وسلم اپنی قبروں میں زندہ ہیں, تمام اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. جب شہید زندہ ہے تو نبی کا شان تو بہت بلند ہے. کہتے جی کہ آج کل لوگ داڑھی ادھر رکھتے ہیں تو لوگوں کی سنت ہے, حضور کی سنت تو پوری داڑھی ہے. کہتے کہ لوگ جو ہیں طواف میں میاں بیوی ایسے ہاتھ دے کے ٹہلتے ہیں اور موبائل کرتے ہیں. دعا کرو اللہ حیا دے. اللہ ہے, یقین کریں جس انداز میں ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے چل رہے ہوتے ہیں, فیشن اور کلف لگے ہوئے کپڑے اور جناب لون کے سوٹ پہنے ہوئے, موبائل ہاتھ میں, چہرے کھلے ہوئے, اللہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ثواب کے بجائے اللہ پکڑ نہ لے. کہیں ہم اللہ کے عذاب کو تو نہیں دعوت دے رہے کہ خدا کے گھر میں آ کر بھی ہمیں حیا نہیں آیا. تاکہ سمجھا دو بھائی مولوی کا کیا ہے, ہم تو چیختے چیختے مر جائیں گے, چوکیدار ہیں, دین کے نام پہ روٹی ملتی ہے, ہم نے تو چیخنا ہے. باقی تم مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے. دایاں بازو ننگا رکھنا ہے نہیں, مونچھیں جو ہیں ان کو کٹاؤ, داڑھی جو ہے بڑھاؤ, مونچھوں پہ اس طرح پھروانا منع ہے. نماز میں برے خیال آتے ہیں, جب اللہ نے معاف کر دیا پھر کیا فکر ہے. ہمارے لوگ نمازوں کے بعد یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں, بالکل بدعت ہے. اگر یہ سنت ہوتی سب سے پہلے ابو بکر, عمر, عثمان و علی پڑھتے. باہر نکلیں جو جوتا پڑا ہو پہن لیں, نہیں اپنا اپنا جوتا پہنیں. حجر اسود پہ دھکے نہ دیا کریں. کہتے ہیں حرم میں کچھ گھڑیاں جو ہیں ان میں ٹائم میں 5 گھنٹے کا فرق ہے, تو آپ ٹھیک کریں جا کے, میرا کام ہے, یہ مسئلہ ہے.
دائیں طرف جو ہے سرخ اینٹیں لگی ہیں، کیا کوئی تاریخی حیثیت ہے؟ سارا کعبے کی تاریخی حیثیت ہے، ایک ایک اینٹ کی تاریخی حیثیت ہے۔ تاریخ مکہ کتاب لے لو اور پڑھو، اللہ سے مانگے۔ آپ نے حضور انبیاء کے بارے میں لکھا ہے، نعوذ باللہ، کیا لکھا ہے؟ دکھاؤ کیا لکھا ہے حضور کے بارے میں، لے آؤ نا۔ حضور کی شان میں جو گستاخی کی ہو لے آؤ۔ اگر ہم قرآن پڑھ کے رشتہ داروں کو ثواب بخشیں، انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے، بالکل دیں گے، پڑھیں بالکل بخشیں۔ ہوائی جہاز میں نماز پڑھیں، بالکل جائز ہے۔ اگر حج کے موقع پر 11 اور 12 کو کنکریاں مارنی ہیں، اس سے پہلے جو احکام ہے، طواف زیارت ہے، قربانی ہے، حلق ہے، کر لیا، میاں بیوی اگر ملیں کوئی حرج نہیں۔ اگر نماز جنازہ کی 2 تکبیریں ہو گئیں اور میں مل گیا، تو جب امام سلام پھیرے تم جلدی سے 2 تکبیریں کہہ دو، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی کو حرارہ کرنا، حرارہ مجھے نہیں پتا حرارہ کیا بلا ہے۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، ہمارا ایک رشتہ دار نماز نہیں پڑھتا، دعا کرو، کوشش کرو اللہ ہدایت دے۔ حجر اسود پہ لوگ ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ ہاں، حضرت وحشی نے مسیلمہ بن الکذاب کو آپ حیات صدیق میں دیکھ لیں، وہاں انشاءاللہ آپ کو وہ حدیث بھی مل جائے گی، حوالہ بھی مل جائے گا۔ جن لوگوں کو مکے میں آئے ہوئے کہتے 15 دن ہو گئے، ستارے مجھے نظر نہیں آئے، ڈھونڈو یار، کوشش کرو، یہ روشنی ہے اس لیے نظر نہیں آتے، اندھیرے میں جاؤ آ جائیں گے۔ اب یہ بھی علاج ہے، مولوی مکی جا کے ان کو ستارے ڈھونڈ کے دیں، پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی سخت جواب دیتے ہیں، کیا میرا بھی دماغ جل جاتا ہے۔ کہتے ہم نے تو ابھی عمرہ کیا ہے، لوگ ہمیں حاجی کہتے ہیں، پاگل ہیں بیچارے۔ مقام ابراہیم پہ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ خانہ کعبہ میں ایک نماز کا 1 لاکھ ہے، مدینہ منورہ میں 1000 ہے۔ تو علم سکھانا نہیں، سیکھنا فرض ہے، پہلے سیکھو، طلب العلم فریضۃ، سکھانا نہیں۔ ہاں، پہلے جب باقی ناپاکی لگی ہے اس کو دھو ڈالیں، استنجا کریں، پھر اس کے بعد جو ہے جیسے وضو کرتے ہیں نا نماز کا، اسی طرح وضو کریں، پانی گڑگڑا کریں اور پورے بدن پہ پانی بہائیں، غسل ہو گیا۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ آگے درس سننے والوں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، بہرحال بھی شوق ہے لیکن ادب کریں کہ ایک دوسرے سے لڑائی نہ کیا کریں۔ اگر ایک آدمی مکے میں رہتا ہے 15 دن سے، طائف جاتا ہے، واپسی پہ احرام باندھنا ضروری ہے، کیونکہ طائف بھی میقات ہے، جیسے مدینہ میقات ہے طائف بھی میقات ہے، بغیر احرام کے نہ آئے۔ جو آدمی داڑھی کٹواتا ہے وہ فاسق ہے۔ میں نے آپ کی کیسٹیں سنی ہیں، اس میں تو آپ نرم نظر آتے ہیں لیکن یہاں سخت نظر آتے ہیں، کیا کریں؟ بہرحال یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ ایسی جماعت ہوگی سر سے لے کر پاؤں تک سنت کا پیکر ہوں گے لیکن جہنمی ہوں گے، میں نے تو نہیں پڑھی، کہیں آپ کو حدیث ملے تو مجھے بھی پڑھائیں۔ قرآن پاک کو چومنا ناجائز ہے، اگر جائز ہوتا تو حضور چومتے۔ جو صاحب قرآن ہیں، جن پہ قرآن اترا ہے، وہ نہیں جانتے تھے اس کی شان۔ اگر طواف کرتے ہوئے کوئی قرآن دیکھ کے پڑھتا رہے جائز ہے۔ طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں،
مکروہ وقت میں اگر طواف کی 2 رکعتیں حنفی ہیں نہ پڑھیں، حنبلی ہیں پڑھ لیں۔ اگر ہم لوگ 10 دن یہاں رہیں گے، نماز مسافر ہیں، قصر پڑھیں گے۔ وسیلہ ایک مقام ہے جنت میں جو حضرت کو ملے گا انشاءاللہ۔ کہتے جی فجر اور مغرب اور عشاء میں تلاوت جو ہے اونچی آواز سے ہوتی ہے، ظہر اور عصر میں جہر نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ